چند دنوں پہلے خودکشیوں کا دن منایا گیا ہے. سوری ٹو سے ہمارے یہاں پہ بھی پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا. سب یعنی جو بھی معاملات چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں یہ محبت میں خودکشی کر لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ, کیا نصیحت کریں گے؟ اصل میں خودکشی کا جو دن منایا گیا نا وہ یوں نہیں کہ اس کی فضیلت میں منایا گیا, وہ یوں ہے کہ ایک بری چیز ہے, اسے بچنا اویئرنیس دینے کے لیے, جیسے ٹی بی کا دن منایا جاتا ہے, کینسر کا دن منایا جاتا ہے, تو یہ اویئرنیس کے اعتبار سے ہے کہ خودکشیوں کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں خودکشی جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے. ٹھیک ہے. ریزن خواہ کوئی بھی ہو, علی الاطلاق جو ہے وہ حرام ہے. جو علمی اعتبار سے صورتیں ہیں ان کو میں ذکر نہیں کروں گا, ایک عوامی اعتبار سے جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے, اور اس کی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود. قرآن پاک کے اندر تو واضح طور پہ فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو, اللہ تم پہ بڑا رحیم ہے. کیا بات, سبحان اللہ, بے شک وہ تم پہ بڑا رحیم ہے, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اچھا یہ تو ہے مطلقاً. اب حدیث مبارک کے اندر جو اس کی وعید ہے وہ بہت ساری وعیدیں ہیں. اس میں ایک وعید جو ہے وہ تو بڑی معروف ہے, امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے اس پہ, اس پہ مدنی مذاکرہ بھی ہے, اس پہ شاید بیان بھی ہے, اس پہ کافی ہم یعنی دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اس میں لٹریچر موجود ہے. فرمایا کہ جو جس طرح خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. یعنی جو جس نے زہر کھا کے خودکشی کی, صحیح, اب وہ قیامت تک جو اسے قبر میں عذاب ہے وہ زہر کھانے کا ساتھ ہی اس کو وہ ہوتا رہے گا. اور جس نے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی, اس کے ساتھ وہی عذاب جو ہے وہ دہرایا جاتا رہے گا. تو یہ بڑی شدید وعید ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خودکشیاں ہوتی ہیں یہ ایک پورا ٹاپک ہے اصل میں خودکشی کے اوپر, تو نفسیاتی اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے, حدیث کے اعتبار سے, اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ کلام کروں گا. اب قطع نظر وہ ان خودکشیوں کے کہ جو پریشانیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے کر لی جاتی ہیں, ان سے ہٹ کر جو یہ ہے یعنی پیار محبت کے اندر یعنی ناکامی کی وجہ سے جو خودکشیاں کی جاتی ہیں, جی جی, اب وہ جو فیل ہوا وہ تو ناجائز حرام ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس بات پہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کون سا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, ہم کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں, ہم اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, ہماری اولاد کس راہ کے اوپر گامزن ہے, زندگی کی روش کیا بنی ہوئی ہے. ان چیزوں کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں, ورنہ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ ایک نہیں ہوگا, یہ گلی گلی ہوگا, محلے محلے ہوگا, یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدکاری ہوگی. صحیح. جب آپ ایک چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکی کو موبائل دے دیں گے اور چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا, جب اسے نیٹ کی سہولت فراہم کر دیں گے, جب اسے فیس بک کی جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے نا اسے دے دیں گے, جب بازاروں میں اس کو جناب آزادی سے جانے کی اجازت ہوگی, جب شادی کی تقریبات میں خود اسے پورے محلے کے سامنے نچائیں گے یا کزنز کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اس کو نچائیں گے, جب پوری رات ڈھول اور ڈھولکی کی تھاپ کے اوپر رقص کروائیں گے اور گانے گوائیں گے, جب اس سے جو ہے وہ گھر کے اندر وہ موسیقی سنتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, جب یہ سارے کام کریں گے, اور ان سب سے آگے یہ کہ جب اسے کو ایجوکیشن میں داخلہ دلوائیں گے جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں اکٹھے پڑھیں گے, اکٹھے رہیں گے, 5 سال 10 سال جہاں پر اکٹھے گزاریں گے, اس کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. جی, نہ یہ پورا اسلامی ہوتا ہے, نہ یہ پورا غیر اسلامی ہوتا ہے. جو معاملات کچھ غیرت سے متعلق ہیں اس میں کسی حد پہ جا کے بہت ساروں کی غیرت جاگ جاتی ہے. جی, اور جو ذرا اس سے نچلے والے معاملات ہیں اس میں پھر دوسری وصف جاگا ہوا ہوتا ہے, وہاں دوسرا سارا کچھ ہونے دیتے ہیں. چلو چلنے دو, چلنے. یا تو مغربی معاشرے کے پیچھے پھر ٹوٹلی اجازت دے دو کہ بھئی کرو جو بھی کرنا, پھر اللہ ہی حساب لے گا. صحیح. یعنی یا تو پھر یوں ان کی اجازت ہو, اور یہ عقلاً شرعاً اخلاقاً عرفاً معاشرتاً یعنی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں. وہاں والے بھی یا یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے دے, یعنی آپ بولیں کہ ہانڈی کے یعنی چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھ دیں, آگ جلا دیں, لیکن دودھ کو ابل کے باہر نہیں آنا چاہیے, ہنڈیا کو جلنا نہیں چاہیے, چیز کو گرم نہیں ہونا چاہیے,
ہاں یہ ہے کہ پڑی رہے گی چولہے کے اوپر، آگ ہم جلا کے رکھیں گے، جب جذبات کی آگ بھڑکنے دیں گے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کے ذریعے، اسکولوں کالجوں کے اندر اکٹھی مشترکہ تعلیم کے ذریعے، بازاروں میں جانے کے ذریعے، گانے سننے کے ذریعے، اب اس کے بعد اب چولہے پہ رکھ کے بولنے کہ اس کی ہنڈیاں نہیں ابلے، اللہ اللہ اللہ، اس کا دودھ نہیں ابلنا چاہیے، اس کے جذبات برانگیختہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے جذبات بھڑکنے نہیں چاہیے، اس کو کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے تو خود موقع فراہم کیا اس کو کرنے کا، تو اب آگے بھی کرنے دو اس کو. اور اگر اگلا تمہیں تکلیف دیتا ہے اور اگلا مرحلہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ نہیں جی شادی ہم اپنی برادری میں کریں گے اور اپنے گھر میں کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے، تو پھر پہلے غیرت کھاؤ، صحیح بات. پھر پہلے اس کے اسباب روکنے کی کوشش کرو. تو یہ اچھا پھر اس میں یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو ابھی مجھے جملہ جو ابھی تک ہرٹ کرتا ہے، اس میں خودکشی کرنے والی دونوں آپس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے. خودکشی کر کے یعنی خط میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا. کفر. تو اب یہ انہوں نے جملے کہاں سے سیکھے؟ یہ جملے کہاں سے سیکھے؟ مسجد سے سیکھے اگلے جنم میں ملیں گے؟ نہیں. یہ کوئی دینی چیزیں پڑھتے ہوئے سیکھے یا انہوں نے جو ہے وہ مذہبی ماحول سے سیکھے؟ نہیں. یہ جہاں سے سیکھے سب کو پتہ ہے کہاں سے سیکھے. صحیح بات. جب فلمیں دیکھیں گے اور جن کا یہ عقیدہ ہے، جب ان کے 100 مرتبہ یہ جملے سنیں گے تو پھر یہی ہوگا. صحیح فرما. تو لہٰذا صرف خود کشی پہ جو ہے نا وہ ماتم کرنے کی اور اس کے اوپر رونے دھونے کی جو ہے نا وہ ضرورت کم ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ پہلے وہ چیزیں جو اس انتہا تک پہنچا دیتی ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس پہ نہیں غور کریں گے تو پھر صرف جناب گھوڑے کی دم پکڑ کے بولیں گے گھوڑا رک جائے، پھر گھوڑا رکنے والا نہیں.